السلام علیکم جی پیارے بچوں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ جو وہ 6 سال کے ہو گئے تو حلیمہ سعدیہ جو کہ ان کی دائی تھیں، ان کو دیہات میں لے گئی تھیں اچھی پرورش کے لیے، کیونکہ مکہ میں اس زمانے میں بہت سی بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں، تو حضرت آمنہ سے لے گئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کی عمر میں. پھر واپس لے کے آئیں تو دیکھا پھر بیماریاں اور ویسے ہی سب کچھ ہے، تو پھر دوبارہ ماحول اچھا نہیں، تو پھر دوبارہ وہ مکہ سے دیہات کی طرف لے گئیں اور وہ بہت خوش تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کو دودھ پلاتی تھیں، ان کا خیال رکھتی تھیں، کیونکہ جتنے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو ان کے گاؤں کی خشک سالی ختم ہو گئی تھی، بکریاں خوب دیتی تھیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بڑا ہی مشکل تھا کہ جب وہ 6 سال کے ہوئے تو ان کی ماما کو یعنی حضرت آمنہ کو واپس کرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی برکت تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے گھر میں بہار آ گئی ہے. اور چراگاہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھلی فضا میں جو ہے شیمہ جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ سیر کیا کرتے تھے. اور کیونکہ شیمہ دراصل رضائی جو ہیں بہنہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پتہ ہے رضائی بہنہ کیا ہوتی ہیں، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ نے شیمہ کو بھی جو ہے وہ دودھ پلاتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی. تو وہ کھلی فضا میں جو ہے وہ شیمہ ریوڑ کا خیال بھی رکھتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلی فضا میں خوش تھے. اور ایک دن کیا ہوا کہ ان کو دھیان نہ رہا شیمہ کو کہ شیمہ جو ہے وہ اپنے رضائی بھائی کو جو ہے دھوپ میں چھوڑ گئیں، تو جو حضرت حلیمہ سعدیہ بہت ناراض ہوئیں اور کہا کہ آپ کو نہیں پتہ اتنی گرمی ہے، آپ نے محمد کو جو ہے چھوڑ دیا دھوپ میں. تو شیمہ کہنے لگی گرمی کیسی، ایک بادل کا ٹکڑا میرے بھائی محمد پر ہر وقت سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے، ہم جہاں جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا ساتھ جاتا ہے. اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ سارا گاؤں حضرت محمد اس وقت تو ان کو صرف محمد ہی کہتے تھے نا، محمد سے پیار کرتا تھا. اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ محمد کی ہتھیلی تکلیف والی جگہ پر لگاتا اور اللہ کے حکم سے فوراً ٹھیک ہو جاتی. یعنی پورے گاؤں کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے وہ دل ہی دل میں حضرت آمنہ کو دیتے ہوئے ان کی ماما کو واپس دیتے ہوئے بڑی ہی پریشان ہو رہی تھیں. پر اب تو حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھتا ہوا 6 سال کا دیکھ کے بڑی خوش ہوئیں. اب ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں، کیونکہ ان کے رشتہ دار رہتے تھے وہاں پہ. انہوں نے وہاں کا سفر اختیار کیا، مگر کیا ہوا کہ ابوا کے مقام پہ ان کا انتقال ہو گیا حضرت آمنہ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے لیے بہت پریشانی کی یہ بات تھی. اس لیے حضرت آمنہ کو وہیں دفنایا گیا ابوا کے مقام پر. والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش اور ساری دیکھ بھال عبد المطلب کے ذمے آ گئی، اور یہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر 8 سال کی ہوئی تو کیا ہوا کہ کیونکہ وہ بوڑھے تھے، عبد المطلب جب 100 سال کے تھے تو تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے. اب ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو پھر کس نے لیا ان کی پرورش کا ذمہ؟ جی ہاں، حضرت ابو طالب نے. اور حضرت ابو طالب نے ان کا اپنی آخری سانس تک خیال رکھا. ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں حصہ سوم میں. اللہ حافظ. Thanks for watching, dear friends. Don't forget to tap subscribe, hit like, and share this video with your buddies. Stay tuned with Creative Kids.